मगरिब ने इसराइल बनाने की गलती तस्लीम कर ली। बरतानिया के बाद फ्रांस ने भी फलस्तीन को तस्लीम कर लिया। सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस। मजीद 7 यूरोपीय मुल्कों ने फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया। बरतानिया समेत कई मुल्कों ने फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान दोहराया। इजलास में पुरजोश तालियां बजाई गईं, एक दूसरे से गले मिले। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने हथौड़ी मारकर फलस्तीन को तस्लीम करने के ऐलानात का खैर मकदम किया। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले मुल्कों की तादाद 150 हो गई। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने ऐलान को हमास की शिकस्त करार दिया। कहा, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, वक्त आ गया है कि गजा जंग मुकम्मल तौर पर खत्म की जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल वाहिद रास्ता है। दीगर मुल्कों से मुतालबा करते हैं वो भी ऐसा ही तारीखी कदम उठाएं। पाकिस्तान का फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने के ऐलानात का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, यह ऐलान फलस्तीनी अवाम के जायज हुकूक की फतह है। फलस्तीन को तस्लीम करना दहशतगर्दों के लिए इनाम होगा। फलस्तीनी रियासत में हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, गजा में अब जंग बंदी हो जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगें रोकने के लिए कुछ नहीं किया, मैंने 7 जंगें रोकी। अमन कोशिशें नोबेल इनाम के लिए नहीं कर रहा। सब समझते हैं कि अमन कोशिशों पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर भी कड़ी तनकीद। कहा, रूस से तेल खरीद कर पुतिन को मजबूत कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग में चीन और भारत फंडिंग करते हैं। नेटो ममालिक का भी रूसी एनर्जी मसनूआत का बॉयकॉट न करना शर्मनाक है। अमरीकी सदर ने मेयर लंदन पर संगीन इल्जाम लगाया कि सादिक खान लंदन में शरीयत नाफिज करना चाहता है। कहा, मैं अब लंदन नहीं जाना चाहता, वहां का मेयर ठीक नहीं। हमारे शहरों में शरीयत नाफिज करने की बातें की जाती हैं। फलस्तीन चलाने में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब में कहा, हमास को फलस्तीनी अथॉरिटी के सामने हथियार डालना होंगे। हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखकर गजा में 60 दिन की जंगबंदी की जमानत मांग ली। फॉक्स न्यूज का कहना है, खत हमास के मुज़ाकरातकारों ने कतर के हवाले किया। हमास ने आधे यरगमालियों की रिहाई की पेशकश करते हुए कहा है, वक्ती नहीं, बाएतमाद अमन की जमानत चाहिए। गजा पर ताज़ा हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 37 फलस्तीनी शहीद। मगरबी इलाके में शाती पनाह गुज़ीन कैंप पर शदीद गोलाबारी। ग़िज़ाई किल्लत से एक और बच्चा जान की बाजी हार गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली आमद। वफ्द के साथ इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आज़म जुमे को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। अमरीकी सदर मुस्लिम मुल्कों के रहनुमाओं से मिलेंगे, जिनमें तुर्क सदर, इमाराती, सऊदी, कतरी, मिस्री और इंडोनेशियन क़यादत शामिल है। मुलाकात में गजा में जंग बंदी के बाद गवर्नेंस और अमन व अमान से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश की जाएंगी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया, अमरीका चाहता है मुस्लिम मुल्क गजा में फौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। फ्रांस के सदर को न्यूयॉर्क पुलिस ने रोक लिया। फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के बाद गैर मुतवक्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। सिफारत खाने जाते हुए गाड़ियों को रास्ते में रोका गया। मैक्रोन ने पुलिस से पूछा तो बताया गया, अमरीकी सदर ट्रंप का काफिला गुजरना है, इस वजह से सड़क बंद है। मैक्रोन ने उसी वक्त फोन पर ट्रंप को दिलचस्प सूरत हाल से आगाह किया। कहा, मैं सड़क पर खड़ा हूँ, सब कुछ आपके लिए बंद है। फ्रांसीसी सदर ने पैदल सफर किया, लोगों ने उनके साथ सेल्फियां बनाई। अमरीकी सदर ने क्लाइमेट चेंज इशू को धोखा करार दिया। जनरल असम्बली से खिताब में कहा, 1920 में कहते थे दुनिया को ग्लोबल कूलिंग का खतरा है। कुछ साल पहले कहने लगे दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का मसला है, फिर इसे क्लाइमेट चेंज कहने लगे। तारीख में क्लाइमेट चेंज जैसा धोखा नहीं देखा।
کاربن اخراج کی باتیں بھی بے وقوفانہ قرار دیں. کہا کلائمیٹ چینج کی مد میں امریکہ نے سب سے زیادہ ادائیگیاں کی. چین سب سے بڑا ذمہ دار ہے, وہ 2030 کے بعد پیسے دے گا. روس کو بھی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. ٹرمپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بھی خدشات کا اظہار کیا. کہا اے آئی بہترین ہے لیکن یہ بڑا خطرہ بھی ہو سکتی ہے. اے آئی کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا پڑے گا. بایولوجیکل ہتھیاروں کے خلاف بھی سب کو متحد ہونا پڑے گا. امید ہے اقوام متحدہ اے آئی اور بایو ویپن سے متعلق کام کرے گا. ٹرمپ نے شکایت کی اقوام متحدہ اپنا برقی زینہ اور ٹیلی پرامپٹر ٹھیک نہ کر سکا. پنجاب میں تباہ کن سیلاب کسانوں کی محنت بہا لے گیا. کسانوں کی زندگی آزمائش بن گئی. جن زمینوں پر گندم، چاول، کپاس اور گنا کاشت ہوتا تھا وہاں ویرانی کا راج. کبیر والا کا 55 سالہ محمد نواب پانی اترنے کے بعد واپس آیا تو زمین تباہ دکھی. رب نواز کی 400 ایکڑ پر کاشت کپاس کی فصل صرف 90 ایکڑ رہ گئی. سیلاب پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ حالیہ سیلاب سے 7.5 لاکھ ایکڑ زرعی زمین متاثر ہوئی. سندھ میں سیلاب سے نمٹنے کی مکمل تیاری تھی. ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بند کو محفوظ بنانے کا کام بر وقت مکمل کیا گیا. پوری پی ڈی ایم میں فیلڈ میں موجود تھی. 145 میڈیکل کیمپ قائم کیے گئے. محکمہ لائف سٹاک نے بھی کیمپ لگائے. 16 لاکھ جانوروں کو ویکسین لگائی گئی. اس بار جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو سدھارنا ہے. اگلے سال اس سے زیادہ بارشیں ہونے کا امکان ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا سندھ کابینہ کو ڈیجیٹل کر دیا. کابینہ کے تمام ارکان کو آئی پیڈ دے دیے. آئندہ کابینہ میں کوئی فائل نہیں ہوگی. 9 مئی کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں استغاثہ کے 8 گواہان کے بیانات قلم بند. گواہان نے رپورٹس عدالت میں پیش کی. بیانات ریکارڈ کرواتے وقت بانی پی ٹی آئی واٹس ایپ لنک پر موجود تھے. آئندہ سماعت پر استغاثہ کے مزید گواہان اے ٹی سی راولپنڈی طلب. وکلا کی درخواست پر عدالت نے بانی پی ٹی آئی سے بات بھی کرائی. وکیل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ویڈیو لنک کمزور ہونے کے باعث بانی پی ٹی آئی سے بات نہیں ہو سکی. سماعت 27 ستمبر تک ملتوی. بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے خلاف مقدمات جھوٹے ہیں. ہمارے خلاف جعلی پرچے اور ایف آئی آر کاٹی گئیں. امید ہے عدلیہ سے انصاف ملے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں 27 ستمبر کو بانی پی ٹی آئی کے حکم پر جلسہ ہے. بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں گے. کسی بھی ملک سے بات چیت کرنے کا اختیار وفاقی حکومت کا ہے. بات چیت سے ہی مسائل حل ہوں گے. تجارت کھلے گی, امن قائم ہوگا. چار سال کے دوران پاکستان میں غربت کی شرح میں 7% اضافہ ہوا. شرح غربت 25% سے بڑھ گئی. عالمی بینک نے پاکستان میں غربت سے متعلق رپورٹ جاری کر دی جس کے مطابق پاکستان میں 2015 سے 2018 تک غربت کی شرح میں سالانہ 1% کمی ہوئی. 2020 کے بعد غربت کی شرح میں اضافہ ہوا. 2011 سے 2021 کے دوران لوگوں کی آمدنی میں 2 سے 3% اضافہ ہوا. پشاور سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس مستونگ میں حادثے کا شکار. ٹریک پر 45 منٹ پہلے دھماکہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ٹرین پٹری سے اتر گئی. مسافروں کو لینے کوئٹہ سے ریلیف ٹرین جائے حادثہ کی طرف بھیج دی گئی. وزیر ریلوے نے جعفر ایکسپریس حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا. 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب. راولپنڈی میں نجی اسپتال کے باہر سے 7 سالہ بچے اغوا. اغوا کار نے بچی کے دادا کو باتوں میں لگا کر میڈیکل سٹور بھیجا. دادا میڈیکل سٹور گیا تو ماسک پہنا ملزم بچی کو اغوا کر کے فرار ہو گیا. بچی والدہ کے علاج کے لیے دادا کے ہمراہ آئی تھی. سی پی او راولپنڈی کا نوٹس. بچی کی بازیابی کے لیے اقدامات کی ہدایت. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات. روابط کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال. نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور خلیج تعاون کونسل کے رکن ملکوں کے درمیان تعلقات کو اجاگر کیا. کہا پاکستان جی سی سی ملکوں کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کا خواہاں ہے. اسحاق ڈار کی شامی صدر احمد الشرع اور کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند سے بھی ملاقات. نائب وزیر اعظم نے کامن ویلتھ وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی.
UN ہیڈ کوارٹرز میں OIC کی خصوصی تقریب میں بھی شریک ہوئے۔ دن پر جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں تقریب، سینیٹر فیصل واڈا کی سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات، سعودی عرب کے قومی دن کی مبارکباد دی۔ فیصل واڈا نے کہا دونوں برادر ملکوں کے درمیان تعلقات اسلامی رشتے سے بندھے ہیں۔ فیصل واڈا نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کو تاریخی قرار دے دیا۔ پاکستانی بولرز کی عمدہ پرفارمنس، ایشیا کپ کے اہم میچ میں سری لنکا کو کھول کر کھیلنے نہ دیا۔ پاور پلے میں شاہین آفریدی نے 2، حارث رؤف نے 1 وکٹ حاصل کی۔ حسین طلعت نے مسلسل 2 گیندوں پر وکٹیں حاصل کر کے رنز کی رفتار سلو کر دی۔ مینڈس ٹاپ سکورر رہے۔ ابرار احمد نے 4 اوور میں صرف 8 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کی۔ شاہین شاہ آفریدی اور حسین طلعت کے 2 شکار، 1 وکٹ حارث رؤف کے حصے میں آئی۔ بھارت فائنل میں ہمارا انتظار کرے، اس اتوار پھر آئیں گے، ٹرافی جیت کر جائیں گے۔ ابوظہبی میں گرین شرٹس کے مداحوں کا اعتماد 7ویں آسمان پر، کہتے ہیں پہلے سری لنکا پھر بنگلہ دیش کو ہرائیں گے، اب کی بار بھارت کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کمانڈر بحرین نیشنل گارڈز کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات، مشترکہ تربیتی اقدامات اور ہوا بازی کی صنعت میں تعاون پر بات چیت۔ ایئر چیف مارشل نے کہا پاک فضائیہ کی آپریشنل صلاحیتوں اور ملٹی ڈومین وارفیئر برتری کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ جنرل شیخ محمد کی پاک بھارت تنازع میں شاندار کارکردگی پر سربراہ پاک فضائیہ کو مبارکباد۔ بحرینی کمانڈر نے تربیتی تعاون بڑھانے اور فضائی مشقوں کے انعقاد پر زور دیا۔ سندھ حکومت کا ربع ہفتے پنک سکوٹیز خواتین کو فراہم کرنے کا فیصلہ، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس۔ شرجیل میمن نے کہا سندھ حکومت خواتین اور طالبات کے لیے مفت الیکٹرک سکوٹیز فراہم کرنے جا رہی ہے۔ یہ سہولت خواتین کے لیے ایک انقلابی قدم ہے۔ تمام طالبات اور ملازمت پیشہ خواتین کو اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ ایم سی میں اپوزیشن لیڈر سیف الدین اور ان کی جماعت کی موجودگی میں بجٹ منظور کروایا گیا۔ اب سیف الدین ایم یو سی ٹی کے خلاف عدالت چلے گئے۔ میں غلط بیانی اور منافقت سے تنگ آ چکا ہوں، یہ دوغلاپن اب نہیں چلے گا۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ بجٹ کی منظوری کے بعد کر رہے ہیں۔ سعودی مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ انتقال کر گئے۔ انہیں 1999 میں مفتی اعظم کے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا۔ مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ کو سب سے زیادہ خطبہ حج دینے کا اعزاز حاصل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی مفتی اعظم کی وفات پر دکھ کا اظہار، کہا پاکستانی قوم اور حکومت سعودی عوام اور قیادت کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ مرحوم کی دینی اور علمی خدمات امت مسلمہ کے لیے روشن باب ہے۔ پشتون کلچر ڈے آج روایتی جوش و خروش سے منایا گیا۔ کوئٹہ میں روایتی پکوان، آلات موسیقی اور زمانہ قدیم میں استعمال ہونے والی اشیاء کے اسٹال سجائے گئے۔ روایتی پگڑیاں اور لباس پہن کر اپنی ثقافت سے محبت کا اظہار کیا گیا۔ تقریب میں شریک افراد روایتی پشتو اطر سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ٹیسٹ کپتان شان مسعود اور کوچ اظہر محمود کی ملاقات۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریوں پر گفتگو، ٹیم کے حوالے سے فری ہینڈ دے دیا۔ محسن نقوی نے کہا پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ پاک جنوبی افریقہ ٹیسٹ سیریز 12 اکتوبر سے شروع ہوگی۔ معروف کرکٹ امپائر ڈکی برڈ 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ڈکی برڈ کیریئر کے دوران کرکٹرز اور عوام میں مقبول تھے۔ 66 ٹیسٹ اور 76 ون ڈے میں امپائرنگ کے فرائض انجام دیے۔ 3 ورلڈ کپ فائنل میں بھی سپرویژن کی۔ ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم آج سری لنکا روانہ ہوگی۔ 15 رکنی ٹیم کی قیادت فاطمہ ثنا کریں گی۔ ویمنز ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی۔ ہیڈ کوچ پاکستان ویمن ٹیم محمد وسیم کا کہنا ہے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز سے ورلڈ کپ کی تیاری میں مدد ملی۔ کپتان ثنا فاطمہ نے کہا
सिर्फ भारत नहीं, हर टीम के खिलाफ मैच जीतना हदफ है।